بر دشمنان اہل بیت لعنت، بر محمد و آل محمد صلوات۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وهو الأول بلا أول كان قبله، والآخر بلا آخر يكون بعده، الذي قصرت عن نعته أوهام الواصفين، وعجزت عن رؤيته أبصار الناظرين، ابتدأ بقدرته الخلق ابتداعا، واختراع على مشيئته اختراعا، الذي خلق الليل والنهار بقدرته، وميز بينهما بقوته، وجعل لكل منهما حدا محدود. ثم الصلاة والسلام على نبيه الكريم سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، اللهم صل على وليك حسين بن علي بن أبي طالب عدد ما في علمك، صلاة دائمة بدوام ملكك وسلطانك. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عترتی. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. ہمارے یہاں پہ گستاخی اور جسارت مانی جاتی ہے چیزیں کہ جب کوئی بڑا بزرگ عالم دین بیٹھا ہوا ہو کسی محفل میں اور اس میں کوئی چھوٹا سا طالب علم مجھ جیسا کلام کرے تو واقعی یہ گستاخی قبلہ یہ گستاخی میں شامل نہ ہو، جسارت میں شامل نہ ہو. آپ کے محضر میں ایک بزرگ عالم دین بیٹھے ہوئے اور میں خطاب کروں. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. یقیناً تمام تعریفیں اس ذات والا صفات کے لیے ہے، اس پروردگار کے لیے ہے کہ جس نے اپنے وجود سے محمد اور آل محمد کے وجود کو وجود بخشا. اور یقیناً اگرچہ ذات محمد نہ ہوتی تو خداوند متعال کبھی بھی اس کائنات کو خلق نہ کرتا. اور یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے، واقعی یہ افتخار و فخر کی بات ہے ہمارے لیے. We should be proud of ourselves that we are the followers of Ahl Bayt علیہ الصلوۃ والسلام. اور آپ اپنی اہمیت کے لیے اتنا جان لیں کہ ہم کون ہیں یہ ہمیں ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے شیعہ، ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے بنے ہوئے ہیں. تو اس سے زیادہ اور کیا چاہیے کہ اہل بیت کی بچی ہوئی مٹی سے ہمیں خداوند متعال خلق کرے. اور دیکھیں یہ کہنا بھی کہیں نہ کہیں پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں، کیونکہ فرشتوں کے یہاں پہ جو ہے وہ کیلکولیشن میں کوئی کمی نہیں ہوتی، کوئی اپ اینڈ ڈاؤن. ہمارے یہاں پہ کیلکولیشن میں کمی ہوتی ہے. فرشتہ جب کوئی چیز خلق کرتا ہے، خداوند متعال جب کوئی چیز خلق کرتا ہے تو کوئی چیز بچتی ہے، زیادہ نہیں ہوتی ہے، کمتی نہیں ہے، ایگزیکٹ ہوتی ہے چیزیں. تو یہ مٹی جو بچی تھی کہیں ایسا نہ ہو کہ جان بوجھ کے بچائی گئی تھی کہ اہل بیت کے چاہنے والوں کو خلق کیا جائے. ہو سکتا ہے کہ مٹی بچا لی گئی. دیکھیں اس مٹی کے رنگ و بو میں کتنی تاثیر ہے، اس مٹی کے رنگ میں بو میں کتنی تاثیر ہے. آپ دیکھیں
اگرچہ آپ کو کہیں معلوم ہو، کہیں بھی سفر کر رہے ہو کہ ایسی انجان جگہ میں چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، چاہے وہ سعودی یا پھر عرب کے جو ہے وہ ریگستان میں ہو یا افریقہ کے گھٹن زدہ ماحول میں ہو، کہیں بھی ہو، تو اگرچہ معلوم ہو کہ فلاں بندہ شیعہ ہے تو اس کے لیے ایک اٹریکشن دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ اس مٹی کی تاثیر ہے، اس مٹی کے رنگ و بو میں اس قدر مہک ہے کہ کہیں بھی اس مٹی کا بنا ہوا آدمی مل جاتا ہے تو ایک کشش اور کھچاؤ دل میں پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ اپنا ہے، یہ میرا خود کا ہے۔ یہ اس مٹی کی تاثیر ہے۔ رسول گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ ان دی تارکن، بہت معروف حدیث ہے، حدیث ثقلین۔ دیکھیں دستور زمانہ یہ ہے کہ جب کسی خاندان کا بزرگ جب دنیا چھوڑ کے جاتا ہے تو اسے کہیں نہ کہیں یہ ٹینشن دماغ میں ہوتا ہے کہ میں جا تو رہا ہوں، میرے جانے کے بعد میرے خاندان والوں کا کیا ہوگا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے بزرگ بھی نہ ہو، چاہے کسی نے کوئی آرگنائزیشن ہی بنا لیا ہو، کوئی اسکول کالج، کوئی بھی تنظیم، کوئی کمیٹی وغیرہ کچھ بھی بنائے، اسے ٹینشن ہمیشہ سے رہے گا کہ میں جا تو رہا ہوں لیکن میرے جانے کے بعد جو میرے پیچھے رہ جائیں گے لوگ، اس کا کون خیال کرے گا، ہے نا؟ تو رسول خدا کو بھی کہیں نہ کہیں یہ ٹینشن لاحق تھا کہ میں دیکھو جا تو رہا ہوں لیکن میرے جانے کے بعد کیا ہوگا۔ تو خداوند متعال کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہارے درمیان دو ایسی چیزیں چھوڑ کے جاؤں گا کہ یہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گی، اور اگرچہ تم اس سے ملے ہوئے رہے، عربی میں ایک ورڈ استعمال کیا گیا ہے لام نون لن، لن کے معنی ہے forever، یہ اگرچہ تم اس سے ملے ہوئے رہو گے تو کبھی بھی تم جو گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ مجھ سے آ کے حوض میں مل جائیں گی۔ یہ حدیث نبوی ہے۔ رسول خدا نے فرمایا کہ میں 2 گرام قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ جو ہدایت کے لیے آتا ہے نا، رسول خدا کو ویسے کوئی پراپرٹی، مال و دولت اور کھیت و کھلیان چھوڑ کے نہیں جا رہے ہیں، جو ہدایت کے لیے آتا ہے اپنے پیچھے ہدایت ہی چھوڑ کے جاتا ہے۔ بہت جلدی انشاءاللہ کوشش کروں گا، کیونکہ میرے خیال سے ایسٹر وغیرہ بھی ختم ہو گیا، کل سے ٹیوزڈے ہیں اور جاب آفس کالجز وغیرہ ہیں۔ تو جو ہدایت کے لیے آئے گا وہ اپنے بعد ہدایت ہی چھوڑ کے جائے گا، اور چنانچہ رسول خدا نے کیا فرمایا کہ میں تمہارے لیے اہل بیت اور قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اہل بیت رسول خدا کو زمانے جاہلیت میں، جب رسول خدا رسول نہیں بنے تھے، مبعوث نہیں ہوئے تھے، اعلان رسالت جب نہیں کی تھی، مشرکین مکہ، کفار مکہ رسول کو صادق الامین کہا کرتے تھے۔ یہ رسول کو ٹائٹل ان لوگوں نے دیا تھا صادق الامین، یہ صادق سچا ہے اور امین امانت دار ہے، امانت میں یہ خیانت نہیں کرتا ہے، امانت کو صاحب امانت تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ لقب ان لوگوں نے دیا تھا مشرکین مکہ میں، یہ مشہور تھا لقب رسول خدا کا، یہ صادق الامین ہے۔ اب یہ بتائیے جو صادق الامین ہو، جو دوسروں کی امانت میں، مشرکین و کفار کی امانت میں جو خیانت نہ کرے اور اسے اس امانت کو صاحب امانت تک پہنچائے، تو خداوند متعال نے جو امانت رسول کو بھیجی تھی تو رسول خدا عام ہاتھوں میں کیسے پہنچا دیتے اسے؟ عام ہاتھوں میں صادق الامین ہے، تو رسول اللہ کو چاہیے کہ ایسے امین ہاتھوں میں اس امانت کو دے تاکہ قیامت تک اس امانت کی حفاظت ہوتا رہے۔ اور وہ ہاتھ کون سا تھا کہ خداوند متعال کے رسول نے خود غدیر کے دن اس ہاتھ کو نشان دے کے بتا دی، دیکھو یہ وہ ہاتھ ہے کہ جس میں اپنی امانتیں دے کے جا رہا ہوں۔ میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اہل بیت اور قرآن۔ چنانچہ دیکھیں قرآن کوئی ایسی معمولی کتاب تو ہے نہیں کہ جسے آپ اوپر سے پڑھ کے نکل جائیں اور سمجھ میں آ جائیں، نہیں، بالکل نہیں، بالکل ایسا ہے ہی نہیں۔ آپ قرآن کو اٹھا کے کسی بچے کو دے دیں، میں یہاں پہ ایگزامپل دوں آپ کو، کلاس 4 سٹینڈرڈ کا بچہ ہے
اور اسے آپ فیلوشپ کی یا ماسٹرز کی کوئی کتاب دے دیں، پڑھ لے گا وہ، چونکہ انگلش کی اگر کوئی کتاب ہو، کلاس 4 میں ہے نا، ریڈنگ پڑھ لے گا وہ، لیکن سمجھ نہیں پائے گا بیچارہ، کیونکہ اس میں اتنا نالج نہیں ہے۔ تو قرآن کو پا لینا اور بات ہے، قرآن کو سمجھنا کوئی اور بات ہے۔ زمانے کے بہت بڑے کسی مفکر نے، کسی بہت پڑھے لکھے نے بڑی ریسرچ کے بعد رسول سے کہا تھا کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، قرآن ہمارے لیے کافی ہے۔ چنانچہ قرآن خود کہہ رہا ہے، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ میں تم لوگ کے لیے کافی نہیں ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے خود کہ تم نہیں سمجھ پاؤ گے مجھے، کیونکہ رسول خدا نے اس بک کے لیے، اس کتاب کے لیے کچھ ٹیچرز اپوائنٹ کیے ہیں کہ دیکھو میں کتاب چھوڑ کے تو جا رہا ہوں، لیکن بغیر ٹیچرز کے تمہیں سمجھ میں آنے والی نہیں ہے کتاب۔ یہ 14 ٹیچرز ہیں تمہارے، میرے بعد یہ 13 ٹیچرز ہیں، یہ 13 استاد ہیں کہ ان کے بغیر قرآن نہیں سمجھ میں آنے والا۔ اور خود قرآن نے کیا کہا؟ قرآن کی ایک آیت ہے، وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، کہ قرآن کو تم سمجھ ہی نہیں سکتے، قرآن کے تعویلوں کو تم سمجھ ہی نہیں سکتے مگر یہ کہ جو راسخون فی العلم ہے، جو علم میں اترے ہوئے ہیں۔ راسخون فی العلم، راسخون جو علم میں اترے ہوئے ہیں۔ ہم اور آپ میں کیا ہوتا ہے؟ علم اترتا ہے ہم میں کہ اس میں بڑا علم آ گیا ہے۔ اہل بیت کے یہاں پہ علم آتا نہیں ہے، یہ علم میں اتر جاتے ہیں۔ اہل بیت کے یہاں ایسی چیز نہیں کہ علم آ گیا، علم میں یہ اترے ہوئے ہیں۔ والراسخون وما یعلم تعویلہ، تعویل تم سمجھ ہی نہیں سکتے الا اللہ، اللہ کے علاوہ، والراسخون فی العلم، اور جو کہ راسخون فی العلم۔ ہمارے اندر تھوڑا بہت علم آ جاتا ہے، ہم یہاں پڑھ لیں، اس کالج میں پڑھ لیں، اس یونیورسٹی میں پڑھ لیں تو ہمیں علم آ جاتا ہے، تھوڑا بہت بولنے لگتے ہیں، زبانیں سیکھ لیتے ہیں، ہے نا، کہ مانچسٹر میں ہیں یا پھر انگلینڈ میں ہے تو انگلش آ گئی، فرانس میں چلے گئے تو فرینچ آ گیا، یا جرمنی میں چلے گئے جرمن پورچوگیز وغیرہ بولنے لگے، ہندی پنجابی بولنے لگے، بڑی زبانیں آ گئیں، ہے نا، یہی تو ہے۔ اور زبان کا دیکھیں، جو جس جگہ کا ہوتا ہے اس جگہ کی زبان بولتا بھی ہے نا۔ یہاں پہ اگرچہ کراچی والے، پنجاب والے بیٹھے ہوئے، سندھ والے بیٹھے ہوں گے تو جو پنجاب کا ہوگا پنجابی بول لے گا، جو پنجاب کا نہیں ہوگا کراچی کا وہ نہیں بول پائے گا۔ جو جس جگہ کا ہوتا ہے وہ اس جگہ کی زبان سمجھتا بھی ہے، اس زبان کو بولتا بھی ہے۔ قرآن اللہ کی زبان ہے، اللہ کی زبان وہی بولے گا جو اللہ کے گھر پیدا ہوا ہوگا اور اللہ کے نبی کے ہاتھوں میں اس کی پرورش ہوئی ہوگی۔ محمد و آل محمد، جو اللہ کے گھر میں پیدا ہوا ہوگا، میں نے کہا تھا نا، جو جس جگہ کا ہوتا ہے اس جگہ کی زبان بولتا۔ میں انڈیا کا ہوں تو میں ہندی بولتا بھی ہوں، ہندی سمجھتا بھی ہوں۔ جو جس جگہ کا ہوگا وہ جگہ کی زبان بولے گا بھی، سمجھے گا بھی۔ علی اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے تو اللہ کی زبان بولیں گے بھی، اللہ کی زبان کو سمجھیں گے بھی، قرآن کی زبان بولیں گے بھی، قرآن کی زبان کو سمجھیں گے بھی۔ ہم اور آپ نہیں سمجھیں گے، چاہے جتنے بڑے ریسرچر سائنٹسٹ ہو جائیں اور دعویٰ کر دیں کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، قرآن کافی نہیں ہے۔ بغیر اہل بیت کے قرآن سمجھ میں آنے والی کتاب نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد۔ سلامت رہیں۔ بس تھوڑی بہت گفتگو مولا علی کے حوالے سے۔ والراسخون فی العلم، یہ علم میں اترے ہوئے ہیں۔ ہم میں علم اترتا ہے، یہ علم میں اتر جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں علم میں۔ یہ اہل بیت اطہار ہے۔ قرآن ہمارے یہاں پہ تھوڑا سا اگر علم آ جائے تو بڑا فخر کرتے ہیں نا، بڑی کوششیں کرتے ہیں۔ پتہ نہیں
یہاں پہ کیا سسٹم ہے ایجوکیشن کا، لیکن ہمارے یہاں پہ کیا کلاس 10 ہو، 12 ہو، گریجویشن ہو، ماسٹرز ہو، بڑی کوششیں ہوتی ہے علم حاصل کرے، علم حاصل کرتے کرتے بڑے اونچی پوزیشن تک پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن قرآن نے کیا کیا پتہ ہے؟ قرآن دیکھا مسکرا کے قرآن کہتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ قرآن نے دیکھ کے کہا کہ دیکھو وہ خداوند متعال کہہ رہا ہے، بڑے پتہ نہیں کس اینگل میں دیکھا ہوگا، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ میں نے تمہیں علم عطا کیا ہی نہیں ہے، وما نہیں کیا ہے، ماں کے معنی نہ کہ ہے، وَمَا أُوتِيتُم میں نے تم لوگوں کو علم عطا کیا ہی نہیں ہے، إِلَّا قَلِيلًا مگر تھوڑا سا علم عطا کیا ہے۔ پروردگار عالم نے ہم انسانوں کو، ہم بندوں کو تھوڑا سا علم عطا کیا ہے، بالکل تھوڑا سا، قلیلہ۔ قرآن گواہ ہے، دیکھ آ کے کھول کے دیکھ لیں، میرے خیال سے سورہ احزاب کی آیت ہے یا پھر مائدہ کی ہوگی، دیکھ لینا کھول کے، تھوڑا سا علم عطا کیا ہے۔ لیکن اب دیکھیں یہ جو تھوڑا سا علم خداوند متعال نے عطا جو کیا، اس علم نے کیا کیا کمال نہیں دکھا دیے۔ اب دیکھیں یہ مائکروفون علمی کا کمال ہے، یہ گھڑی علم کا کمال ہے، ڈاکٹرز بڑے بڑے انجینئرز بن گئے، اس کا سینہ چاک کر کے اس کے سینے، اس کے دل کو اس کے دل میں، اس کے کڈنی کو اس کے پیٹ میں، دماغ کا جو ہے وہ کھول دیا، دماغ کے نسوں کو چیک کر لیا، اور دنیا بھر کی ٹیکنالوجی یہاں سے وہاں، پتہ نہیں پلینز اور راکٹس اور کیا 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 اس تھوڑے سے علم نے کر دیا، اتنا کمال دیا، اتنا کمال اس تھوڑے سے علم دکھا دیا پوری توجہ کے ساتھ کہ انسان دیکھے یہاں سے بیٹھے ہوئے منٹوں میں کہیں اور پہنچ جا رہا ہے، سیکنڈ میں کہیں اور کانٹیکٹ کر لے رہا ہے، یہاں پہ بیٹھا ہوا تھا آسمان پہ پہنچ جا رہا ہے۔ اس تھوڑے سے علم نے اتنا کمال دکھا دیا کہ انسان یہاں بیٹھ کے آسمان اور چاند پہ پہنچ جا رہا ہے۔ تو جس کے اوپر عزیزان گرامی بالکل تھوڑا سا جب علم آتا ہے وہ آسمان پہ پہنچ جاتا ہے، تارے پہ پہنچ جائے، لیکن جس کے پاس پورا کا پورا علم آ جاتا ہے وہ تارے پہ پہنچتا نہیں ہے، تارے کو اپنے در پہ بلا لیتا ہے۔ تھوڑا سا جب علم آ جائے، تھینک یو، تھوڑا سا جب علم آ جاتا ہے تو انسان چاند پہ پہنچتا کہ نہیں پہنچا، لیکن جس کے پاس پورا علم اتر جائے وہ چاند پہ پہنچتا نہیں ہے، وہ ستارے کو اپنے دروازے پہ بلا لیتا ہے۔ یہ علم ہے، یہ علم علی ہے۔ کسی جناب سلمان نے پوچھا، جناب سلمان بڑے برگزیدہ عزیز چاہنے والے تھے، بڑے چاہنے والے تھے جناب سلمان۔ جناب سلمان نے پوچھا کہ مولا اچھا جی، جو امام کے صحابی ہوتے تھے کوئی معمولی ہستی نہیں ہوتی تھی، آپ جناب میثم تمار کے جب جائیں گے، امام جناب میثم تمار کی زیارت پڑھے، صاحب علم المنایا والبدایا ہے، امام نے علم عطا کیا ہے ان لوگوں کو، تو معمولی ہستی تو خیر ہے نہیں۔ جناب سلمان نے آ کے امام سے پوچھا، امام یہ بتائیے علم آپ کے پاس بھی ہے، علم ہمارے پاس بھی ہے۔ امام سے علم نہیں ہے، لینے کے بعد کہہ رہے کہ امام آپ کے پاس بھی علم ہے اور ہمارے پاس بھی علم ہے، آپ کے اور ہمارے علم میں فرق کیا ہے؟ کتنا لطیف سوال کیا ہے کہ آپ یہ بتائیے امام کہ آپ کے اور ہمارے علم میں فرق کیا ہے؟ کہا سلمان تم نے کبھی سمندر دیکھا ہے؟ سمندر I mean the seas and the oceans، کبھی سمندر دیکھا ہے کیا؟ امیر المومنین کیوں نہیں، بالکل دیکھا ہے۔ اچھا سمندر کے اوپر کبھی چڑیا اڑتی بھی دیکھی ہے؟ کہاں مولانا کبھی دیکھا بھی، اگر سمندر میں نے دریا ہی دیکھ لیا ہو، شاید ہو سکتا ہے وہاں پہ سمندر نہ دکھے ہوں کبھی، لیکن کہاں سمندر کے اوپر سے چڑیا اڑتی بھی دیکھی ہے تم نے کبھی؟ کہاں مولانا دکھی تو ہے،
کہا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے اڑتی ہوئی چڑیا کو جب پیاس زیادہ لگتی ہے نا تو اوپر سے وہ ڈائیو کرتی ہے، غوطہ مارتی ہے زمین کے نیچے کی طرف، اور مارنے کے بعد اپنے چونچ پہ چونچ پہ تھوڑا سا پانی لے کے اوپر اٹھ جاتی ہے۔ کہا مولا دیکھا کہ سلمان جان لو یہ جو چڑیا تھوڑا سا پانی لے کے جا رہی ہے نا وہ تمہارا علم ہے، اور جو نیچے سمندر پڑا رہ گیا وہ میرا علم ہے۔ اللہ سلامت رکھے۔ یہ جو تھوڑا سا آپ سوچ کے دیکھیں کہ چونچ میں کتنا پانی لے جائے گی، سمندر میں سے کتنا پانی لے کے جا سکتی چڑیا۔ کہا جو تھوڑا سا پانی لے کے چونچ میں جاتی ہے سلمان وہ تمہارا علم ہے، اور جو نیچے سمندر پورا کا پورا پڑا رہ گیا وہ میرا علم ہے، وہ میرا علم ہے۔ سلمان کو بڑی امام سے جو ہے محبت تھی، بے پناہ محبت تھی۔ جناب ابو ذر بھی محبت کرتے تھے، جناب سلمان بھی محبت کرتے تھے، لیکن امام ہمیشہ سے جناب سلمان کو زیادہ ریفر کرتے تھے، زیادہ سپورٹ تو نہیں، زیادہ تر محبت کرتے تھے، رغبت زیادہ تھی اور زیادہ پریفر کرتے تھے، ہمیشہ زیادہ پریفر کرتے تھے۔ تو جناب ابو ذر کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات پھنسی ہوگی کہ مولا سلمان کو زیادہ کرتے ہیں، مجھے نہیں سپورٹ کرتے زیادہ، یا مجھے پریفر زیادہ نہیں کرتے۔ تو یہ آ کے جناب سلمان، جناب ابو ذر درد دل کرنے لگے، آ کے امام سے دل کے حال کو بیان کرنے لگے، مولا آپ ہمیشہ سلمان کو ہی زیادہ پریفر کرتے ہیں، آپ مجھے پریفر نہیں کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ ہمیشہ جب بھی ہو سلمان 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 سلمان۔ کہا اچھا، جناب سلمان آ رہے تھے، کہا سل سلمان، سلمان سے پوچھو۔ کہا ہمیشہ سلمان کو پریفر کرتے ہیں، سلمان جب آ رہے تھے کہا سلمان سے پوچھو۔ اور پتہ نہیں جناب ابو ذر بیچارے، خیر بہرحال سلام اللہ علیہ جناب ابو ذر، کہا سلمان سے پوچھو۔ کہا اچھا جناب سلمان آئے اور کہا کہ ابو ذر، سلمان یہ تمہارے لیے سوال لے کے آئے کہ میں تمہیں کیوں زیادہ ہمیشہ پریفر کرتا ہوں۔ کہتے بات ہونے لگی، اس کے بعد امام نے کہا کہ چلو سلمان ابو ذر ذرا ہم لوگ واک کر کے آتے ہیں، چل کے تھوڑا پیدل چلتے ہیں، واک کر کے آتے ہیں۔ کہ دونوں کی گردنوں پہ ہاتھ رکھی، بڑا دوستانہ یعنی محبت کرتے تھے امام محبت کرتے تھے ان دونوں سے۔ کہا چلو ہم لوگ چلتے ذرا پیدل واک کر کے آتے ہیں۔ تو واک کرنے لگی، جب واک کرنے لگے کچھ دور جانے کے بعد امام رک گئے، کہا یہاں پہ رک جاؤ۔ کہا ابو ذر پلٹو ذرا، ابو ذر مڑ کے دیکھتے ہیں۔ کہا ابو ذر یہ بتاؤ کہ کتنے قدموں کے نشان ہیں؟ لوگ کتنے تھے؟ 3، جناب ابو ذر، حضرت امیر اور جناب سلمان، 3 لوگ۔ قدم کے نشان کتنے ہونے چاہیے تھے؟ 6۔ کہا ذرا پلٹ کے دیکھو ابو ذر، تو پلٹ کے دیکھتے ہیں۔ کہا ابو ذر یہ بتاؤ کہ کتنے نشان ہیں؟ کہ مولا 4 نشان ہیں۔ کہ 4 کیسے؟ مولا سے پوچھا مولا یہ بتائیے 6 لوگ، 3 لوگ ہیں، 6 نشان ہونے چاہیے، تو یہ 4 کیسے ہیں؟ کہا سل سلمان، سلمان سے پوچھو۔ تو سلمان سے پوچھا سلمان یہ بتاؤ کہ آخر 6 نشان کیوں نہیں ہیں، 4 نشان کیوں ہیں؟ تو جناب سلمان نے کہا کہ اے ابو ذر تمہیں نہیں پتا کہ جس دن سے میں نے سنا ہے رسول خدا نے کہا ہے نا کہ علی مع الحق و حق مع علی، تو مجھے پتا چل گیا کہ جہاں جہاں علی جاتے ہیں وہیں پہ حق ہے۔ تو علی نے اگر یہاں قدم رکھا ہے تو مجھے سمجھ میں آ گیا یہیں پہ حق ہے، تو میں ان کے قدموں پہ اپنا قدم رکھتا ہوں۔ علی نے وہاں قدم رکھا تو مجھے پتا چلا یہاں حق ہے، تو میں ان کے قدموں پہ رکھتا ہوں اپنے قدم۔ اے ابو ذر میرے قدموں کے نشان نہیں ہیں، کیونکہ میں نے اپنے قدموں پہ علی کے قدموں پہ رکھ دیا ہے، کیونکہ مجھے پتا چلا یہی حق ہے اور کہیں اور حق نہیں ہے۔ جس جگہ سلمان
قدم رکھتے ہیں، امام قدم رکھتے ہیں امام کے قدموں کے اوپر۔ یہ کیوں نہیں لگتا سلمان کو، یہ لگا کہ اگرچہ دوسری جگہ قدم رکھوں تو ہو سکتا میں صدقے صدقے ماشاءاللہ، تو میرے قدم کے نشان نہیں ہیں ابو ذر۔ یہ دونوں بڑے صحابی تھے، اگرچہ میں کہہ دوں ابو ذر مال حق یا سلمان مال حق تو اس میں کوئی دو بات نہیں ہوگی، کیونکہ حق علی ابن ابی طالب ہے۔ سلمان مال حق، ابو ذر مال حق، کہ ابو ذر علی کے ساتھ ہے، سلمان بھی ابو کے ساتھ ہے۔ رسول خدا نے انہیں انتخاب کیا ہے، مولا کو خلیفہ بنایا ہے، قرآن انہیں کے ہاتھوں دیے ہیں۔ قرآن کی ذمہ داری، اہل بیت کی ذمہ داری اور مولا کے ہاتھ میں، امت کی ذمہ داری مولا کے ہاتھ میں۔ خلیفۃ کیا پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدا عبدہ، اس کے بعد اشہدو ان علی ولی اللہ و وصی رسول و خلیفتہ بلا فصل، بغیر فصل کے ہے۔ فصل جو ہے یہ عربک ورڈ ہے کہ جس کے معنی جدا ہو جانے کے، فصل جدا ہو جانے کے۔ جیسے کوئی آدمی مر جائے تو کہتے ہیں اسے، عربی میں ہم لوگوں نے کہا ہے کہ انفصال ہو گیا، یہاں پہ فصل پیدا ہو گیا۔ روح میں اور جسم میں جب انفصال پیدا ہو جاتا ہے تو روح، بدن جو ہے وہ انسان مر جاتا ہے۔ روح نکل جائے، انفصال پیدا ہو جائے تو آدمی مر جاتا ہے۔ علی کو اگرچہ خلافت، اگرچہ علی کی امامت کو نبوت سے نکال دو تو امت مر جائے گی، امت مر جائے گی۔ علی کی امامت کے بغیر امت نہیں ہے۔ یہ مولائے متقیان ہے۔ سلمان کو اچھی طرح پتا ہے کہ علی کیا ہیں۔ جناب سلمان سے ایک مرتبہ رسول خدا نے کہا، چلے ظاہر سی بات سلمان نہیں تھے، کوئی اور بھی بہت سارے صحابی تھے، کہا کہ مجھے علی کی بڑی یاد آ رہی ہے، بسم اللہ، میں علی کو بہت یاد کر رہا ہوں، مس کر رہا ہوں جسے کہتے ہیں وہ۔ واہ واہ، کوئی مجھے علی کی خبر لا کے دے، اور جو مجھے علی کی خبر لا کے دے گا تو میں اسے انعام دوں گا۔ تو جیسے سننا تھا، اور رسول خدا نے کہا کہ میں منہ مانگی قیمت دوں گا، منہ مانگا انعام دوں گا۔ جو مجھے اپنے میرے بھائی کی خبر لا کے دے میں منہ مانگا انعام دوں گا اسے۔ تو کہتے ہیں سارے لوگ وہاں سے اٹھ کے بھاگنے لگے، کچھ گھوڑے پہ چلے گئے، کچھ جو ہے اونٹ پہ، کچھ کسی پہ چلے گئے۔ ایک آدمی اٹھا وہ پیدل چلا گیا، کہا مجھے اپنے پیروں پہ زیادہ بھروسہ ہے، میں بہت زیادہ بھاگا ہوا ہوں، میں کہیں بھی بھاگ کے پہنچ سکتا ہوں۔ تو اسے اپنے پیروں پہ زیادہ ناز، بڑا فخر تھا کہ میں بڑا بھاگا ہوا ہوں، کہیں بھی بھاگ کے وہ بھاگنے لگا۔ لیکن جناب سلمان بہرحال بزرگ صحابی ہیں، کہاں تک بیچارے بھاگتے۔ کہا کہ میں چلتے چلتے سلمان ایک چھوٹے سے ٹلے پہ، چھوٹا سا ٹلہ، اس پہ جا کے اوپر بیٹھ گئے۔ تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو سلمان جو ہے وہ بزرگ ہو گیا، سٹھیا گیا ہے، کہاں رسول خدا نے کہا، اور یہ کہاں آ کے اونٹ پہ بیٹھ گیا، اوپر اونچائی پہ بیٹھ گیا۔ کسی نے سوال کیا سلمان یہاں کیوں بیٹھ گئے ہو؟ کہاں ہمیں پتہ ہے علی نور ہے، علی نور کے راستے سے آتا ہے، یہ نور کا راستہ، علی یہیں سے آئیں گے۔ تو اتنے میں سارے بھاگ کے پریشان، سلمان مطمئن ہو کے اوپر بیٹھے رہے۔ دور سے علی کو آتے ہوئے دیکھا، مولا کی دور سے زیارت ہوئی، اٹھ کے سلمان جو ہے وہ بھاگ کے ادھر رسول خدا کے پاس آنے لگے کہ سب سے پہلے میں جاؤں اور فرسٹ پرائز حاصل کر لوں، منہ مانگے جو ہے انعام ملے گا۔ اتنے میں مولا علی آ کے رسول خدا، مولا علی نے سلمان کے ہاتھ کو پکڑا، کہاں بھاگے جا تمہیں ملے گا۔ کہا ٹھیک ہے، بیٹھ گئے۔ تو جناب سلمان سے پوچھا، امیر کائنات پوچھتا ہے اچھا یہ بتاؤ سلمان، ایجڈ ہو تم، عمر ہو چکی ہے، تم کیا تحفہ مانگ لو گے؟ منہ مانگا تحفہ کہا ہے تو کیا مانگ لو گے تم؟ تو کہا یا امیر آپ یہ بتائیے، آج آپ کے صدقے سے مجھے تحفہ حاصل ہونے والا ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ کیا مانگوں؟ تو اتنے میں امام نے کہا کہ ایک کام کرو سلمان، تم جا کے رسول خدا سے کہو کہ وہ باتیں جو معراج میں ہوئی تھی وہ باتیں مجھے بتا دے۔ تو یہ
جناب سلمان جو ہے وہ آ گئے، بہرحال جتنے بھاگ بھاگ کے گئے ہوئے تھے وہ بھی سارے جو ہیں واپس آ گئے۔ سلمان انتظار کرتے کہ سارے کے سارے جب آ جائیں گے تو میں بولوں گا۔ تو جب جناب سلمان نے بولنا شروع کیا کہ مولا یا رسول اللہ، میں نے آ کے خبر دی ہے آپ کو اور آپ مجھے تحفہ دینا چاہتے تھے۔ کہا سلمان مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ سلمان نے پوچھا یا رسول اللہ وہ جو باتیں آپ کے اور خدا کے درمیان اوپر آسمان میں ہوئی تھی معراج میں، وہ باتیں مجھے بتا دیں۔ تو جناب رسول خدا پریشان ہو گئے کہ کیسے بتائیں، کیونکہ راز کی مخفی باتیں تھیں۔ تو اتنے میں کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور آنے کے بعد کہا کہ اے رسول اللہ آپ سلمان کو وہ باتیں بتا دیجئے کہ سلمان لائق اعتماد ہے، سلمان پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ جناب سلمان نے کہا رسول خدا نے مجھے باتیں بتانا شروع کی، وہ میں حفظ کرتے گیا۔ رسول خدا نے مجھے 1000 باتیں بتائیں۔ کہا سلمان کہتے ہیں میں گھر واپس پلٹ کے آیا، میں نے باتوں کو الگ کیا، جو اس جانب کی باتیں تھیں وہ ادھر کیے اور جو ادھر والی تھی تو ادھر کیا۔ باتوں کو الگ کرنے کے بعد پتا چلا کہ رسول خدا نے مجھے 500 فضیلتیں امیر کی بتائی تھیں اور 500 فضیلتیں فاطمہ کی بتائی تھیں۔ عظمت سیدہ زہرا بلندتر صلوات۔ یہ راسخون فی العلم ہے، علم ان پہ آتا ہے، یہ صاحب علم ہیں، صاحب کتاب ہیں، قرآن گواہ ہے۔ چنانچہ بدقسمتی ہے ہماری کہ انہیں سمجھا نہیں لوگوں نے کچھ، اور رسول جیسے کو امی کے معنی میں لے لیا کہ یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، انہیں پڑھنا لکھنا نہیں آتا۔ میں اپنی بات کروں، میں مدینے میں تھا پچھلے 2022 میں آئی تھنک، تو ایک پاکستان کے تھے وہاں پہ، بیچارے کوئی ہوگا مومن غیر شیعہ تھے، وہ ہاتھ میں کچھ چٹھی خط ٹائپ لیے ہوئے کہ میں جاؤں گا رسول خدا کے ہری زری پہ پڑھوں گا یا ڈالوں گا۔ تو اتنے میں وہاں کے لوگوں نے متوّع نے پکڑ کے کہا کیا کرو گے، کسے ڈالنے جا رہے ہو؟ رسول اللہ کو پڑھنا تھوڑی آتا تھا۔ اللہ اکبر، اپنی بات کہہ رہا ہوں، میں نے ہم لوگوں نے سنا رسول اللہ کو پڑھنا تھوڑی آتا تھا، کدھر تم کہاں ڈالو گے جا کے؟ تو جو راسخون فی العلم ہے، اگرچہ رسول خدا کو کسی نے قلم اٹھایا کہ دیکھا نہیں ہو لکھتے تو اس کے معنی یہ تو نہیں، زمانے کا رسول ہے، رسول کے ٹھوکروں نے شہنشاہوں کو عزت کی تاج بخشی ہے، رسول گرامی ہیں۔ امی کے اگرچہ امی کے مطلب تو امی کے تو بہت سارے معنی ہیں، لیکن جاہل معنی ہی کیوں سلیکٹ کیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کسی اور کی جہالت کو ڈھانپنے چھپانے کے لیے رسول کو جاہل بتایا؟ علامہ طباطبائی، آیت اللہ طباطبائی صاحب کتاب المیزان، تفسیر میزان لکھی ہے علامہ طباطبائی۔ علامہ طباطبائی ایک بڑے مفسر تو بہرحال تھے ہی، عالم دین، علامہ معروف، اور ساتھ ہی ساتھ شاعر بھی تھے، بڑے شاعر تھے علامہ طباطبائی۔ اور ایک دفعہ علامہ طباطبائی کے بیٹے نے دیکھا کہ بابا کے تکیے کے نیچے تو کبھی کہیں کہیں ادھر ادھر دنیا بھر کے شعر لکھے ہوئے ہیں، اشعار۔ کہا بابا آپ یہ بتائیں، آپ اتنے بڑے شاعر ہیں، آپ نے اپنا دیوان کیوں نہیں چھاپ دیا؟ شاعروں کا شعراء کا دیوان ہوتا ہے، کتاب ہوتی ہے، اسے دیوان کہتے ہیں۔ کہا بابا آپ نے تو دیوان کیوں نہیں پرنٹ کر دیا، دیوان پبلش کریں؟ تو کہا نہیں بیٹا، میں ایک مفسر ہوں، دنیا والے اور مفسر کہتے ہیں، اور شاعروں کو پتہ ہے شعراء جو ہیں، اللہ معاف کرے، شعراء کے لیے ہم یہی فکر کرتے ہیں خیالی باتیں کرتا ہے، مجنون ہے۔ تو کہا دنیا والے مجھے شعراء مانتے ہیں، دنیا والے مجھے مفسر جانتے ہیں، میں اگر جب اپنے دیوان کو چھاپ دوں، دیوان کو پرنٹ کروا لوں، تو لوگ یہ کہیں گے اصل میں یہ شاعر ہے، دماغ کی جو خیالی باتیں کرتا ہے، پتہ نہیں تفسیر میں کیا کیا لکھ دیا ہو اس نے۔ تب سمجھ میں آیا نا کہ رسول خدا نے قلم کیوں نہیں اٹھایا؟ اگرچہ رسول خدا قلم اٹھا لیتے تو کوئی آ کے یہ کہہ دیتا منافق، پتہ نہیں رسول خدا نے قرآن میں اپنے ہی فضیلتیں اور اہل بیت کی فضیلتیں ڈال دی۔ پتہ نہیں، یہ لکھنے پڑھنے والے جانتے تھے، اسی لیے کسی نے ہو سکتا ہے کہ کچھ فضیلتیں اپ اینڈ ڈاؤن اوپر نیچے کر دی ہوں قرآن میں، تو اسی لیے کسی نے دیکھا نہیں قرآن، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ رسول نے اپنے ہاتھ سے یہ چیزیں لکھی۔ قرآن کریم ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد۔ بلندتر
तर सलावत। ایک دفعہ امیر شام، लानत बेशुमार लानत। شام کے بڑے معروف امیر تھے، وہ ایک دم کٹر دشمن امام کے، اتنے بڑے دشمن تھے کہ پتہ نہیں کتنے طریقے سے جو ہے امام کو پریشان کیا۔ عجیب و غریب ان کی پالیسی اسٹریٹجی ہوا کرتی تھی۔ کہتے ہیں بچہ جو ہوتا تھا کوفے کے بچے کو، جو چھوٹا بچہ ہوتا نہیں ہے 4-5 سال کا، کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو امیر شام کیا کرتا تھا معاویہ، گوسفند کہتے بزغالہ، گوسفند جو بکری کہہ لے بھیڑ کہہ لے، بکری اور بھیڑ کے بچوں کو دے گا، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ہفتہ بھر کے، بڑے پیارے خوبصورت ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں صبح جب ہوتی تھی تو اپنے فوجیوں کو حکم دیتا تھا کہ کوفے کے تمام بچوں میں گوسفند کے بچوں کو بانٹ دو، کھیلنے کے لیے دے دو۔ تو دن بھر بچے کیا کرتے تھے کوفے کے چھوٹے چھوٹے جانوروں کے بچوں سے، بکرے اور اس سے بھیڑ کے بچوں سے کھیلتے تھے۔ کہا جب شام ہوتی تھی، کہا ان بچوں کو چھین لو۔ جب صبح دیتا تھا بچوں کو گفٹ تو کہتا اسے امیر شام نے تمہیں دیا ہے گفٹ، یہ گفٹ امیر شام کی طرف سے ہے۔ بچے خوش ہو جاتے تھے، امیر شام نے ہمیں گفٹ بھیجا۔ شام کے وقت جب شام ہو جاتی تھی تو انہیں چھین لیتا تھا اور کہا جب چھینو تم تو یہ کہنا کہ علی نے چھنوا دیا ہے۔ लानत बेशुमार लानत बेशुमार। بچپنے سے دماغ کو جو ہے وہ پوائزن کیا مولا کے خلاف۔ اتنا بڑا دشمن کہ یہ کہتے ہیں کہ امام مولا کی چاہنے والی اپنے حالات کے مجبوری کی وجہ سے معاویہ کی کنیز بن گئی تھی۔ ایک دفعہ معاویہ نے بلایا، بلانے کے بعد کہتا کہ تم میرے لیے شراب تیار کرو اور گانا تیار کرو اور رقص کرو، ناچو گاؤ، آج میں بڑا خوش ہوں۔ کہا اچھا بڑی خوش ہیں، ٹھیک ہے یہ بتاؤ کہ وجہ کیا ہے خوشی کی؟ کہا کہ میرا دشمن بڑا مارا گیا آج۔ اچھا تو کہا لڑکی عورت کہتی ہے کنیز کہ مجھے بتاؤ کہ اس کا نام کیا تھا، کیونکہ عرب جو ہے وہ شعرا ہوتے تھے، شاعر ہوتے تھے، اس کا نام کیا ہے؟ تو میں جو گانا گاؤں گی تمہارے لیے اس کے نام کو اپنے شعر میں استعمال کروں گی۔ کہا اس کا نام علی ہے۔ بولے کون؟ بولے علی ابن ابی طالب۔ عورت سن کے جو ہے وہ پریشان ہو گئی، بے ہوش ہو کے گر گئی۔ کہا کیوں بے ہوش ہو گئی؟ بولے تو علی کو جانتی ہے؟ بولے دنیا کا بڑا بدبخت آدمی ہوگا جو علی کو نہ جانے گا۔ دنیا کے تمام عادل اور عدل اور انصاف پسند لوگ علی کو جانتے ہیں۔ کہتے سننے کے بعد اتنا زیادہ غصے میں آیا، اتنے کوڑے مارے اس نے کہ مار کے اسے جو ہے وہیں پہ شہید کر دیا۔ امام صادق نے فرمایا وہ جسے معاویہ نے شہید کیا تھا ہم اس کی قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ बुलंद तर सलावत। بڑے عجیب و غریب बारे दिगर बुलंद तर सलावत। بڑے عجیب و غریب جو ہے وہ اس کے اسٹریٹجی تھے۔ ابو اسود حجر ابن عدی امام کے چاہنے والے صحابی ہیں، جنگ صفین میں 4 بیٹے ان کے شہید ہو گئے۔ 4 بیٹے جب شہید ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ معاویہ نے بلایا اپنے گھر اپنے دربار میں کہ ابو اسود حجر بتاؤ کہ تمہارے ساتھ واقعا بڑی ناانصافی ہوئی ہے۔ دیکھو تمہارے 4 بیٹے مر گئے، علی کے سارے بیٹے زندہ ہیں، جنگ صفین میں سارے کے سارے بیٹے تمہارے شہید ہو گئے، علی کا دیکھو سب پورا گھر زندہ ہے، تمہارے ساتھ علی نے واقعا بڑی ناانصافی کی ہے۔ ابو اسود دوئلی کی آواز حجر ابن عدی کے جواب کو سن کے وہ جسے کہتے ہیں ہم لوگ تلملا گیا۔ کہا علی نے واقعا میرے ساتھ صحیح نہیں کیا۔ حجر کہتے ہیں علی نے، یہ ساری باتیں مولا کے شہادت کے بعد کی بات ہے کہ مولا واقعا علی نے میرے ساتھ صحیح نہیں کیا میرے ساتھ۔ کہا اچھا، کہا علی مجھے دنیا میں چھوڑ کے اکیلے چلے گئے اور وہ چلے گئے اور میں دنیا میں اکیلا رہ گیا، یہ میرے ساتھ علی نے کیا، کیونکہ علی کے بغیر مجھے زندہ رہنا منظور گوارا نہیں۔ صدقے یہ جناب شام سے نکل کے مدینے میں آئے معاویہ حضرت، اور یہ جب آپ شام مدینے آئے تو مدینے میں جناب ابن عباس رسول اللہ کے
عبداللہ ابن عباس بھائی ہیں، امام کے بھائی ہیں، تفسیر کا درس دیا کرتے تھے، تفسیر قرآن کی تفسیر پڑھاتے تھے۔ بسم اللہ۔ آ کے چاہنے والے نے کہا معاویہ سے، معاویہ تمہیں پتہ ہے کہ ابن عباس تفسیر کے آڑ میں علی کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں؟ نہیں، کہا پہلے کہ تفسیر کا درس دیتے ہیں یہ۔ کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ معاویہ نے قبول کیا، ابن عباس سے بھلا کون زیادہ کیپیبلٹی، کون زیادہ شائستہ ہے کہ وہ جو تفسیر کا درس دے۔ یہ اہل بیت کے گھرانے کے لیے ہی سیٹ ہے یہ باتیں کہ وہی تفسیر کا درس دے۔ کہا نہیں، تفسیر نہیں، تفسیر کے آڑ میں فضیلت علی کو بیان کرتا ہے۔ کہ اچھا چلو میرے ساتھ۔ ابن عباس درس دے رہے تھے اور ابن عباس استاد ہیں۔ ہمارے یہاں پہ ایک معروف قول ہے کہ استاد سے استادی اچھی نہیں کرنی چاہیے، استاد سے استادی نہیں کرنی چاہیے۔ سب سے استادی کر لو لیکن اپنے استاد سے تم استادی نہیں کر لو۔ ابن عباس استاد قرآن ہے۔ اب یہ گئے چلو دیکھتے ہیں جا کے، کہا کہ ابن عباس یہ بتاؤ کہ سنا تم تفسیر کا درس دے رہے ہو؟ کہا ہاں معاویہ میں تفسیر کا درس دیتا ہوں۔ بولے ٹھیک ہے یہ بات تو ہے، لیکن تفسیر کے آڑ میں تم فضیلت علی کو مت بیان کرو۔ کہا معاویہ تم نے سنا نہیں رسول خدا نے کیا فرمایا؟ کہ رسول خدا نے فرمایا من فسر القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ فی النار، کہ جس نے بھی قرآن کی تفسیر اپنے جیب سے، اپنے پاکٹ سے کی، اپنے رائے سے کی، تو جہنم کی آگ اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ کہ ہاں ہم نے سنی ہے یہ بات۔ تو ابن عباس تو میں تفسیر کوئی اپنی طرف سے تھوڑی کرتا ہوں، میں تو کوئی علی کی فضیلت نہیں بیان کرتا، میں تو قرآن کی تفسیر بیان کرتا ہوں۔ کہا اچھا میں نے سنا کہ تم علی کی فضیلتیں بیان کرتے ہو، میں نے قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہوں، میں کہاں فضیلتیں بیان کرتا ہوں۔ کہا باتیں ہونے لگے تو معاویہ سے کہا ابن عباس نے، اچھا یہ بتاؤ ابن عباس، اچھا یہ بتاؤ معاویہ، اگرچہ میں یہ آیت پڑھوں کہ وہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، تو ابن عباس یہ بتاؤ تم اس کی کیا تفسیر کرو گے؟ تو ابن عباس نے کہا ہاں یہ بات ٹھیک ہے، میں اس بات کو مانتا ہوں کہ یہ آیت علی اور اولاد علی کے شان میں ہی نازل ہوئی ہے، لیکن ابن عباس کے یہی آیت ہے قرآن میں، اور بھی تو آیتیں ہیں، دیگر آیتیں ہیں، کتنی ساری آیتیں ہیں، تم ان آیتوں کی تلاوت کرو، ان آیتوں کی تفسیر بیان کرو، تم انہیں کیوں نہیں دیکھتے ہیں؟ استاد ہے، استاد سے استادی کرنے لگا۔ اب ٹھیک ہے، تو کہا ٹھیک ہے، میں اگرچہ اب مجھے معاویہ یہ بتاؤ کہ اگرچہ میں پڑھوں کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تو اے معاویہ یہ بتاؤ تم اس کی کیا تفسیر کرو گے؟ معاویہ نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے میں جانتا ہوں یہ امام کی مولا کے لیے کہا گیا، علی ابن ابی طالب کے لیے کہا گیا ہے کہ ان کے رسالت کے بعد ان کے امامت کو تم تبلیغ کرو اے رسول، لیکن اے معاویہ، اے ابن عباس، کیا قرآن میں یہی آیتیں ہیں؟ اور بھی تو آیتیں ہیں، تم ان کی کیوں نہیں تفسیر کرتے ہو؟ کہا ٹھیک ہے کہ اگرچہ میں پڑھوں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول اذا ناجیتم الرسول، اگرچہ اے ایمان لانے والو تم جب رسول کے ساتھ مشورہ کرو تو تم صدقہ دیا کرو۔ ابن عباس کہنے لگا ٹھیک ہے میں مانتا ہوں یہ صدقے والی آیت نازل ہوئی تھی اور علی کے علاوہ کسی نے اس آیت پہ عمل نہیں کیا، سوائے علی ہی تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کسی نے عمل نہیں کیا صدقے والے آیت پہ کہ رسول سے جب مشورہ کرنا ہو تو تم صدقہ پہلے دو پھر بعد میں تم مشورہ کرو، علی کے علاوہ کسی اور نے نہیں کہا۔ کہا ٹھیک ہے اے ابن عباس اور بھی تو آیتیں ہیں، کتنی آیتیں قرآن کی ہیں، تم انہی کی کیوں تفسیر کرتے ہو؟ کہا ٹھیک ہے یہ بتاؤ معاویہ، اگرچہ میں پڑھوں، اگرچہ میں تلاوت کروں، وَمَن يَشْرِي نَفْسُهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہا اے ابن عباس میں مانتا ہوں کہ یہ آیت بھی علی کے لیے نازل ہوئی ہے۔ شب ہجرت میں جب علی سو گئے تھے بستر رسالت میں، خداوند متعال نے علی کے نفس کو خرید لیا تھا، تو میں اس بات کو مانتا ہوں، لیکن اے ابن عباس اور بھی تو آیتیں ہیں، تم ان کی کیوں نہیں تلاوت کرتے ہو؟ بس یہی آیتیں ہیں۔ کہا ٹھیک ہے اگرچہ میں پڑھوں اے معاویہ، اگرچہ میں پڑھنے لگوں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اے اہل بیت کہ تم کو نجاست سے دور رکھا ہے۔ ابن عباس سے کہنے لگا معاویہ کہ میں مانتا ہوں یہ آیت رسول اور علی اور اولاد علی کے لیے ہے، لیکن اے ابن عباس اور بھی تو آیتیں ہیں، قرآن میں آیتیں ہی آیتیں ہیں، تم دوسری آیتوں کا پڑھو، دوسری آیتوں کی تفسیر کرو۔ کہا ٹھیک ہے اے معاویہ سن، اگرچہ میں یہ والی آیت پڑھ دوں کہ علی
मैं अगर ये आयत पढ़ दूं, फमन हाजका मिन बाद में जाका मिनल इल्म फकुल तालू वनदु अबनाना व अबनाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। ऐ मुआविया, अगरचे मैं ये आयत पढ़ूं तो तुम क्या कहोगे? तो कहने लगा ठीक है, मैं मानता हूं ये आयत अली के लिए नाजिल हुई है, नफ्स खुदा नफ्स रसूल अली ही है, लेकिन इब्न अब्बास और भी तो आयतें हैं, दूसरी आयतों के क्यों नहीं तुम तर्जुमा करते, उन्हें क्यों नहीं तफसीर करते? कहा ठीक है, मैं अगरचे मुआविया अगरचे मैं पढ़ूं अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम तो तुम क्या कहोगे? कहा मैं मानता हूं ये पढ़े जा रहे हैं, और ये जब मुआविया जो है वो सरेंडर किया जा रहा है, उस्ताद से उस्तादी की ना। कहा ये बताओ, अगरचे मैं पढ़ूं अम्मा यतसाअलून अनिन नबाइल अज़ीम, तो कहा कि हाँ मैं मानता हूं नबाई अजीम जो है वो अली की विलायत है, लेकिन इब्न अब्बास और भी तो आयतें हैं, इतनी सारी आयतें, तुम उनका क्यों नहीं तर्जुमा करते, उनकी क्यों नहीं तफसीर करते? कहा ठीक है, अगरचे मैं पढ़ूं वकुल कफा बिल्लाहि शहीदा व कफा बिल्लाहि शहीदा, कि मैं अगरचे पढ़ूं अल्लाह की शहादत काफी है और अली ही इल्म किताब रखते हैं। मुआविया कहा ठीक है, मैं मानता हूं कि ये भी आयत जो है अली के लिए है, लेकिन और भी तो आयतें हैं, तुम उनका क्यों नहीं उनकी क्यों नहीं तफसीर करते? फिर जनाब इब्न अब्बास ने और तो आयतें पढ़ी, साला साइलुन बिअज़ाबिन वाक़िईन, के सवाल किया, सवाल करने वाले ने गदीर के मैदान में एक मुनकिर था जिसने सवाल किया, साला साइलुन बिअज़ाबिन वाक़िईन, के खुदाया अगर रसूल अगरचे आपने अपनी तरफ से किए ये बातें खुदा की तरफ से हैं, तो मैं दुआ करता हूँ आसमान से मेरे ऊपर अज़ाब नाजिल हो। अज़ाब नाजिल हो गया तो कहा इब्न अब्बास इसकी क्या तफसीर? कहा इब्न अब्बास ए मुआविया तुम क्या तफसीर करोगे? कहा ये भी अली के लिए ही है, लेकिन और भी तो है, कितनी सारी आयतें हैं, तुम उनकी क्यों नहीं तफसीर करते? इब्न अब्बास आयतें पढ़ते गए, वो जवाब देता गया, आखिर में ये कहने लगा कितनी ही आयतें हैं, तुम क्यों नहीं उनकी तफसीर करते? तो उस्ताद से उस्तादी की थी ना, खुद ही फंस गया। कहा कि अच्छा एक बात बताओ मुआविया, एक आयत तुम पढ़ दो, मैं उसकी तफसीर कर देता हूं, अब बताओ तुम पढ़ो। कहा तुम ये वाली आयत क्यों नहीं पढ़ते हो? इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, तो जैसे कहा फंस गया खुद। जनाब इब्न अब्बास मुस्कुराने लगे, मुस्कुरा के कहा कि तुम्हें कुछ नहीं पता। उन्होंने तो मुस्कुराया, शायद हम होते तो हंस पड़ते वहां पे। कहा तुम्हें नहीं पता, जब मदीने में रसूल के शहादत के बाद जब ज़लज़ला आया था ना, तो अली ही घर से निकले थे। घर से निकलने के बाद जमीन पे पैर रख के कहा, ए तुराब, तुझे अबू तुराब कहता है कि तू ज़लज़ले को खामोश कर दे। इब्न अब्बास उस्ताद हैं, शागिर्द किसके हैं? शागिर्द अमीर के हैं, अमीर कायनात की शागिर्द, रसूल खुदा के शागिर्द। इतना आसान थोड़े के फंसा दे इब्न अब्बास को, उस्ताद से उस्तादी की। तो आखिर में कहने का ठीक है, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, कि ये वाली आयत पढ़ दी तो तुम्हें नहीं पता इब्न मुआविया कि ये आयत भी अली की फजीलत बयान करती है कि जब रसूल के शहादत के बाद ज़लज़ला आया, रसूल के शहादत के बाद जब ज़लज़ला आया तो मौला अली ने ज़मीन पर पैर मार के कहा कि आय तुराब, तुझे अबू तुराब हुक्म देता है, तो खामोश हो जा। लोग डर गए थे वहाँ पे। इतने में कहते हैं मुआविया तिलमिला गया और तिलमिला के कहने लगा कि तुम ऐसा काम करो, ये कह दो इब्न अब्बास, ये कह दो कि जब तक कुरान है तब तक अली की फजीलत बाकी रहेगी। कहा ऐसा ही है? तो इब्न अब्बास कहता है कि एक काम करना पड़ेगा, अगरचे अली की फजीलत को मिटाना हो तो पहले कुरान ही मिटाना पड़ेगा, वरना अली की फजीलतें नहीं मिट सकती। ये ज़ाते अली इब्न अबी तालिब हैं, ये रसूलुल्लाह के शागिर्द हैं। रसूलुल्लाह के लिए जनाब अमीर ने कहा कि अना अब्दुन मिन अबीद मोहम्मद, कि मैं मोहम्मद के ग़ुलामों में से ग़ुलाम हूँ। मौला अली, एक आखिरी रवायत इंशाअल्लाह, उसके पास ज़हमत तमाम। मरहूम खुलैनी ने इस रवायत को काफ़ी में नक़ल किया। कहते हैं जब क़यामत का
منظر ہوگا جب حساب کتاب شروع کیا جائے گا، تو سب سے پہلے جو ہے وہ خداوند متعال انبیاء کے حساب کتاب کو لے کے بیٹھے گا۔ انبیاء میں سے سب سے پہلے رسول کو لے کے رسول کے حساب کتاب ہوں گے، اور کہتا ہے رسولوں میں سے شیخ المرسلین جناب نوح علیہ السلام، نبی اللہ نوح کے حساب کتاب کو شروع کیا جائے گا۔ تو خداوند متعال کہتے ہیں کہ جناب نوح سے پوچھے کہ نوح یہ بتاؤ کہ تم نے کیا کیا؟ کہ خدایا ہم نے 900 سال تبلیغ بسم میں اللہ صرف کیے، 900 سال کہنے 900 سال تبلیغ کیے ہیں، یا خود اے پروردگار بڑی مصیبتیں بڑی سختیں ہم نے جھیلی ہیں، لوگ پتھر مارتے تھے مجھے، میں پتھر میں ڈھک جاتا تھا پھر نکلتا تھا تبلیغ کرتا تھا، 900 سال تک میں نے یہ کیا، یہ کام انجام دیا۔ کہا ٹھیک ہے یہ بتاؤ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ قرآن کی آیت ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا کہ اللہ کی شہادت ہی کافی ہوتی ہے۔ بہرحال خداوند متعال نے مطالبہ کیا کہ نوح مجھے گواہ لا کے دو، تو جناب نوح کہتے ہیں رسول خدا کے پاس آئیں گے، کیا رسول اللہ آپ ہماری گواہی دے دیجئے۔ صدقے خدا نے 2 گواہ مانگے، کہتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ گواہی کے لیے امیر کائنات کے پاس آئیں گے، بسم اے اللہ علی ہماری گواہی دے دیجئے۔ کہا ٹھیک ہے، دونوں قبول کر لیتے ہیں، اور جناب امیر نے اپنے بھائی جعفر طیار کو بھیجا، اور رسول گرامی نے اپنے چچا جناب حمزہ کو بھیجا بسم اللہ کہ ان کی جا کے گواہی دے دو۔ یہ دونوں گئے، گواہی دی۔ بسم اللہ صاحب کتاب کہتے ہیں کہ آخر میں کیوں نہیں خود یہ گئے؟ کہا ان کی بڑی عظمت ہوگی قیامت کے دن، رسول خدا اور حضرت امیر کی بڑی عظمت ہوگی کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جا کے گواہی دے، کہ ان کے اگرچہ اپوائنٹڈ کوئی اگرچہ ریپرزنٹیٹیو وغیرہ کوئی بھی نمائندہ جا کے گواہی دے دے تو کافی ہے۔ ماشاءاللہ کہتے ہیں یہ حساب و کتاب چلتا رہے گا، اتنے میں ایک گروہ آئے گا، ایک گروپ آئے گا لوگوں کا۔ اچھا اس گروپ کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ وہ شیعہ ہوگا یا کون سے مذہب کا ہوگا، گروپ آئے گا، آ کے اس کا بھی حساب کتاب ہوگا، تو اس کے حساب کتاب میں کچھ ذرا کمی ہوگی۔ تو یہ محشر کے میدان میں آواز لگا کہ کوئی میری مدد کرے، جس کے پاس ایکسٹرا اگر کوئی ثواب ہے تو مجھے عطا کر دے تاکہ میرا حساب کتاب برابر ہو جائے۔ تو کہتے ایک گروپ شیعوں کا نکلے گا اور نکل کے جو ہے جا کے اپنے ثواب عطا کریں گے یہ لوگ، لیکن ان کا ثواب بھی پورا نہیں ہوگا، کم پڑ جائے گا، تو شیعوں کا بھی نہیں ہوگا۔ اتنے میں کہتے ہیں پھر مولا علی آئیں گے، مولا علی آ کے پھر اپنے میں سے حساب دیں گے، اپنے حسابات میں سے پھر اسے عطا کریں گے۔ تاریخ نے پوچھا کہ آخر مولا وہاں نہیں آئے جناب نوح کے لیے، لیکن یہاں کے لیے یہاں کیوں آ گئے؟ کہا اس وجہ سے کیونکہ یہاں میرے شیعہ پھنس گئے تھے، صدقے 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 میرے شیعہ یہاں پھنس گئے تھے۔ ہائے 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 اس گروپ کے لیے بات نہیں پتا کہ گروپ پہلا جو گروپ تھا جو طلب کر رہا تھا، دوسرا گروپ شیعوں کا تھا کہ میرے شیعہ وہاں پھنس گئے تھے اسی لیے میں گیا تھا۔ عزیزان گرامی آج جو ہے وہ شہادت ہو چکی ہے حضرت علی۔ 17 رمضان کی بات ہے، بس زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ 17 رمضان کو امام کہتے ممبر پہ داہنی طرف دیکھتے اور پوچھا کہ بیٹا حسن یہ بتاؤ آج رمضان کی کتنی تاریخ ہے؟ کہ بابا آج 17 تاریخ ہے۔ کہا اس طرف دیکھنے کے بعد کہا بیٹا حسین یہ بتاؤ اور کتنے دن رہ گئے؟ کہا بابا 13 دن اور رہ گئے۔ آسمان کی طرف دیکھا کہ وہ وقت جلدی آ جائے گا کہ جس کے لیے میرے بھائی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ تو کہتے ہیں شب 19 کو امام اپنے گھر سے نکلے، اور جب امام گھر سے نکلے اس قدر پریشانی کے عالم میں نکلے کہ جناب کبھی آسمان کو دیکھتے، کبھی زمین دیکھتے، کبھی تارہ دیکھتے ہیں کہ آج میرے خدا سے ملنے کا وقت تھا، آج میں اپنے پروردگار سے ملوں گا۔ تو جناب ام لیلہ کہتی میں نے بھائی حسن کو بھیجا کہ بھیا تم جلدی جاؤ ذرا مسجد میں، آج بابا بڑی پریشانی کی کیفیت میں نکلے ہیں۔ جناب امام حسن علیہ السلام کہتے ہیں گھر سے باہر نکلے ابا لے کے، اور جا کے راستے میں بابا کو پکڑا، کہا بابا ابھی تو اذان صبح بہت وقت باقی ہے، آپ ابھی کیوں نکل کے آ گئے؟ کہا یہ جو وقت دیکھ رہے تھے میرے بھائی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا آج کے شب کے لیے۔ اے بیٹا حسن میں نے آج خواب دیکھا ہے۔ کہا بابا کیا خواب دیکھا ہے؟ کہا میں نے دیکھا ہے جبرائیل آسمان سے نازل ہوتے کوہ ابو قبیس پہ، عرب میں ایک پہاڑ ہے کوہ ابو قبیس، کہا ابو قبیس پہ جبرائیل نازل ہوتے ہیں، نازل ہونے کے بعد ذرا راستے میں چل کے 2 بڑے پتھر اٹھاتے ہیں، اٹھانے کے بعد کہتے ہیں کعبے کی چھت پہ چڑھ گئے اور پتھروں کا آپس میں ٹکرانا شروع کیا، پیٹنا شروع کیا، پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا۔
اور اس کے گرد و غبار کہتے مدینہ اور کوفے کے گھر میں پھیل گیا. کہا بابا اس خواب کی تعبیر کیا ہے تعبیر, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. کہا اے بیٹا حسن, جن گھروں میں گرد و غبار گئے ہیں نا, کچھ دیر بعد ان گھر سے آواز آئے گی, یتیم آواز دیں گے کہ میرا بابا علی مارا گیا, بیوائیں آواز دیں گی میرا کفیل مارا گیا. لو عزیزان گرامی, امام کو ضربت لگی. ضربت لگنے سے پہلے کہتے امام حسن سے کہا کہ بیٹا حسن تم گھر واپس چلے جاؤ, کیونکہ امام یہ نہیں چاہتے تھے کہ میرا جوان بیٹا میرے سر پہ زخم دیکھے. میں کہوں گا اے امیر, کربلا میں زینب کھڑی ہوئی کربلا کا خانقاہ بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی. اجرکم اللہ. لو عزیزان گرامی, امام کو گھر واپس لایا گیا. امام کہتے ہیں جبن جودہ سے روایت ہے, کہتے ہیں امام کو سنبھالا نہیں جا رہا تھا. کبھی امام ادھر ڈھل جاتے تھے, کبھی امام ادھر ڈھلتے تھے, لیکن حسن و حسین وہاں موجود تھے. لیکن عاشور کے دن گھوڑے پہ سوار جب حسین ڈھلنے لگے, کبھی یہاں سے ڈھل کے ادھر ڈھلتے, کوئی تلوار مارتا, کوئی حسین کو نیزہ مارتا, آواز دینے لگے اے بابا اے اماں. لو عزیزان گرامی, امام کو لایا گیا. امام نے وصیتیں کرنا شروع کی. بس میں اپنے مصائب کو تمام کرتا ہوں. مصائب جب وصیتیں تمام ہو گئی نا, ایک مرتبہ زینب سامنے آئی, آگے کہنے لگی اے بابا آپ بڑے تھکے ہوئے ہیں, آپ ذرا خاموش ہو جائے, ذرا اطمینان کر لے بابا, آپ سے بولا نہیں جا رہا, ذرا اطمینان کر لے. جناب زینب پاس میں بیٹھ گئی. بیٹھنے کے بعد کہتی کہ بابا میں بھی بہت تھک گئی ہوں, یہ سننا تھا. امیر نے کہا زینب تم یہ نہ کہنا کہ تم تھک گئی, تمہیں کربلا سے کوفے سے شام جانا, تم اگر تھک جاؤ گی تو اس امت کا کیا ہوگا. لو عزیزان گرامی, زینب نے کہا اے بابا مجھ سے ایک وعدہ کر لو. کہا کون سا وعدہ بیٹا؟ کہا جب میں آپ کو بلاؤں گی تو آپ آ جانا. لو جناب زینب شام کے دربار میں جب جانے لگی, آواز دی اے بابا شرابیوں کا مجمع, میں کیسے جاؤں, ذرا میری مدد کیجئے, مجھ سے جایا نہیں جاتا. زینب بہت تھک گئی. لعنت اللہ علی القوم الظالمین, سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد آل محمد کا, ہمارے اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما, امام کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارہ ہمارے جتنے جوانان یہاں پہ جوان بھائیاں بیٹھے ہوئے, خدایا انہیں بہترین علم کا ذکر کیا ہے, علم اہل بیت کا ذکر کیا. خدایا